السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ نے بڑے بڑے قصے کہانیاں سنی، لیکن اج تانوں اسی وڈی کہانی سناواں گے جڑی سنائی ہے سانو سلمان مصباحی نے۔ اڈی وڈی سنا دیتی ہے کہ بندہ سامنا چاہے تو سام نہیں سکتا۔ ہوں وہ کی کہنا، اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک بزرگ ہمارا ممبئی سے سواریوں سمیت جہاز ہی اٹھا کے اپنے کندھوں پہ یعنی اپنے سر پہ رکھ کے لے آیا۔ آگے ناظرین اسی کی زبانی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا۔ میں نے کہا آپ جہاز کے معلم ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا یار ہر سال تو حج لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آتے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں، تو اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھے۔ کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ اس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ کرامات کی وجہ سے مقام طے کرنا، کوئی مقام حکوم طے نہیں ہوتے سرکار۔ ہم کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، بنو سلمہ جو ہیں وہ مدینے کے چوراہے پہ کھڑے ہیں، اللہ کے نبی پاس سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم شہر میں شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہمیں گاؤں سے آنا پڑتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہیں رہو، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو تو اللہ کے حضور تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اچھا وہ شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں نماز میں آسانی ہوگی، دور سے آنا، جماعت میں شامل ہونا ایک تردد کا کام ہے تو ہم قریب ہی آ جائیں، اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں جتنے قدم چل کے آتے ہو ثواب ہوگا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اڑ کے بھی کوئی آ سکتا ہے، نہیں تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ بھئی تم تو بڑی شان والے ہو، تمہارے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھے، جو ایک کہانی انہوں نے بنائی ہوئی ہے لمبی سی، اور اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا، اور غوث کتب ابدال تو جو ہے وہ ایک نماز مکے پڑھیں گے، ایک مدینے، ایک بیت المقدس، اور اس اون بھی پڑھتے نا بیت المقدس کے کوئی نہیں کہ اتنے اسرائیل دی فوج وڑن نہیں دیندی انہوں تو چھڑاتے کیوں نہیں ہیں؟ بیت المقدس نمازیں پڑھتے ہیں یہ بزرگ جا کے اور نگاہیں مار کے بندوں کو بھسم کرتے ہیں، تو اسرائیلی فوجیوں کو وہاں سے ہٹاتے ہیں نا، مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، ڈیوٹیاں لگی ہیں نا۔ جی اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ نے مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے غوث کتب ابدال کی طرف۔ تو تمہیں ہی پوچھنا ہے نا کہ آپ کراچی شہر کی ڈیوٹی پہ ہیں اور کراچی کی ساری ہیروئن اور ساری افیون اور چرس آپ کے مزار کے اوپر بک رہی ہے، تو یہ کیا ڈیوٹی آپ پوری کر رہے ہیں؟ آپ جناب لاہور شہر کی ڈیوٹی آپ کے پاس ہے، آپ کو کہتے ہیں جی روحانی گورنر پنجاب، اور جتنی بے حیا عورتیں ہیں وہ اپنا ناچ گانا، اور جتنے چرسی اور پوڈری ہیں وہ آپ کے مزار پہ نظر آئیں، تو سرکار آپ سے پوچھیں گے نا کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی ہے یا نہیں، آپ ہی سے پوچھیں گے، آپ کا کلیم ہے نا، اللہ کا کلیم کہیں نہیں ہے کہ میں یہ کروں گا، وہ تو امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر ان ساری چیزوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس بڑے یعنی جھوٹے قسم کے بہانے ہوتے ہیں۔ جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو ملازہ فرمائی، ناظرین ہن اس تو ود کے کیڑی گل ہو سکتی؟ بابا جی انی پاور آ گئی کہ ہن جہاز ہی چک چک لئی آؤندے۔ یقین مانیے ایداں دے بابے ہون تے ادھر انڈیا دے جہاز بھی چک کے ادھر لے آؤن، استغفر اللہ معاذ اللہ، کتنی عجیب ہو گئی۔ اچھا لو حیرانگی والی بات ان پہ نہیں، سلمان مصباحی پہ نہیں، ان پہ ہو رہی جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں
تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. جنہوں نے کبھی معاذ اللہ قرآن سن کے قرآن پڑھ کے کبھی سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا, کہیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر سبحان اللہ نہیں کہا ہوگا, جو یہ کس کہانیاں کے اوپر یہ معاذ اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یقین مانیے قرآن تو وہ ہے. میں یہ بھی بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگی, اگر شاید کا ڈرامہ ہو تو وہ بھی اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا قرآن پاک میٹھا ہے. اس لیے تو قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. یعنی میں یہ بات کا اس آیت کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں, میں ان لوگوں کی طرف پھر آتا ہوں جو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. ناظرین, آیا کہ یہ قصے کہانیاں سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے؟ نہ, قرآن نے یہ بات کہی ہے اگر ایمان تازہ ہوگا, ایمان بڑھے گا تو وہ قرآن کے ساتھ. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, فرمایا جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, ایمان ود جاندہ, ایمان زیادہ ہو جاندہ. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ توکل رب العالمین کے اوپر کرتے ہیں. نہ پاکستان اور انڈیا ان سے ہٹ کے دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں, آیا کہ کہیں دربار مزار ہے, اب دیکھو گے جتھے دربارہ مزارہ قبراں نوں پوجیا نہیں نہ جا رہا وہ ملک ترقی تے ہے. اسی قرآن چھڑ دیتا, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان چھڑ دیتا, اس وجہ تو اسی ذلیل ہو رہے ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما. فرمایا جو بندہ اللہ کے قرآن سے دور ہو گیا, اللہ کے ذکر سے دور ہو گیا, اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا, اور جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اندھا ہو کر اٹھے گا. تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.